اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 5ویں پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں شروع سے ربع تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی تیاری کر لی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں مگر جو تمہارے ملک یمین میں ہو، لکھ دیا ہے اللہ نے تم پر، اور حلال کیا تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے مالی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ مستیاں نکالنے کے لیے یا لطف اندوزی کی خاطر۔ سو جو کچھ تم ان سے فائدہ اٹھا لو خلوت میں، تو دو انہیں ان کا مہر مقرر کیا ہوا، اور نہیں تم پر کوئی حرج اس میں کہ تم آپس کی رضامندی سے کچھ طے کر لو مہر مقرر کرنے کے بعد۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں شادی کے لیے، تو شروعات میں جو بات بتائی گئی کہ شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی آلریڈی اس کی شادی ہوئی ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتے آپ، مگر جو تمہارے ملک یمین میں ہو، جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مالی گنجائش کی کہ وہ نکاح کر سکے آزاد مومنہ عورت سے، خاندانی مومنہ عورت سے، تو جو تمہارے ملک یمین میں ہو۔ اگر ان سے نہیں کر سکتے تو جو ملک یمین میں ہو، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، تو ان میں سے کرو۔ مومنہ کنیزوں میں سے، تمہاری مومنہ کنیزوں میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم میں سے کوئی بھی ہو سو تم نکاح کرو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، یا جن کے غلامی میں وہ ہے ان سے، اور دو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ لطف اندوزی کی خاطر، یا نہ کہ مستیاں نکالنے کے لیے، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے کے لیے۔ سو جب وہ قید نکاح میں آ جائے، پھر اگر وہ مرتکب ہو کسی بے حیائی کی، تو ان پر آدھی سزا ہے آزاد مومنہ عورتوں کے مقابلے میں، آزاد عورتوں کے مقابلے میں۔ یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے ڈگمگانے سے تم میں سے، پھر اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ بیان کرے تمہارے لیے اور ہدایت دے تمہیں اس راستے کی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، اور متوجہ ہو تم پر، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ متوجہ ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی کہ تم جھک جاؤ گناہ میں بڑے۔ چاہتا ہے اللہ کہ آسانی کرے تمہارے لیے، تخفیف کرے تم سے، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت ہاتھوں ہاتھ جو تم آپس کی رضامندی سے کرتے ہو، اور نہ قتل کرو اپنوں کا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور نہ معاشی قتل کرو اپنوں کا، بے شک اللہ تم پر انتہائی مہربان ہے۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا زیادتی سے اور ظلم سے، تو ان قریب ہم داخل کریں گے، ہم ڈالیں گے اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں داخل کرنا عزت کے ساتھ۔ اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضل اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر دے رکھا ہے،
مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے وارث اس سے جو چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار، اور وہ لوگ جو بندھے ہوئے ہیں تمہارے عہد و پیمان میں، تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد شوہر قوام ہے عورتوں پر بسبب اس کے جو فضیلت دی اللہ نے انہیں ایک دوسرے پر، اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ سو نیک بخت، فرما بردار، حفاظت کرنے والی بن پیچھے یا غیب کی، جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے یا جس کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ عورتیں۔ اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کی بے وفائی سے، تو نصیحت کرو انہیں اور الگ ہو جاؤ ان سے ان کی خوابگاہوں میں، اور ہلکی مار مارو انہیں، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو خواہ نہ تلاش کرو ان پر کوئی راہ زیادتی کرنے کی، بے شک اللہ بلند و بالا ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو جدائی کا ان دونوں کے درمیان، تو مقرر کرو حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے، اگر وہ چاہے اصلاح کرنا تو توفیق دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ علم والا خبردار ہے، باخبر ہے۔ اور عبادت کرو اللہ کی، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، اور ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے دوست احبابوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور جو تمہارے ملک یمین میں ہو یا تمہارے نوکر چاکر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو ہو اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں بخل پر، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ناقدری کرنے والوں کے لیے، ناشکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب یا رسوا کن عذاب۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور ہو جائے جس کسی کے لیے شیطان اس کا ساتھی، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ جیسے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اسی طرح سے بخل کرنے والے بھی شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور ان کا کیا ہو جاتا یا ان پر کیا گزر جاتی اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، اور ہے اللہ انہیں جاننے والا، ان کی کرتوت کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی، اور اگرچہ ہوگی ایک بھلائی تو وہ بڑھائے گا اسے اور دے گا اسے اپنے پاس سے بڑا اجر۔ سو کیسے یا کیا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر۔ اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کہ برابر کر دی جائے ان پر زمین، یا زمین دوز کر دی جائے، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم حالت مدوشی میں ہو یا تم حالت نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ حالت جنابت میں، خواہ سفر میں ہو، یا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم مریض یا سفر پر، یا آئے تم میں سے کوئی ضرورت سے قضائے حاجت سے، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو تنہائی میں، پھر تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لو،
مٹی سے پاک، سو مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا تھا کتاب سے ایک حصہ، انہوں نے خرید لی گمراہی اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ ولی، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، اس کے مقام سے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور ہم نہیں مانیں گے، سنیے اور نہ سنایا جائے، اور دیکھیے ہماری طرف مروڑ کر اپنی زبانوں کو، اس طرح سے وہ کہتے ہیں، اور تانا دینے کے لیے دین میں رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کر۔ ایک مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے، تو اس طرح سے زبان کو مروڑ کر وہ رائنا کہتے تھے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنیے اور توجہ کیجیے ہماری طرف، تو بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ درست ہوتا، لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، سو نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، ایمان لا اس پر جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم مسح کر دے چہروں کو، پھر ہم پھیر دے اسے پیٹوں پر، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، سبت والوں پر، اور ہے اللہ کا حکم ہو کے رہنے والا۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کرے گا جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ تو تحقیق اس نے باندھا بڑا گناہ۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ دیکھو کیسے وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہی ان کا کھلا گناہ۔ کیا نہیں آپ نے غور کیا ان لوگوں کے حال پر جنہیں کتاب سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر، ناحق باطل پر، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہتے ہیں کافروں کے لیے کہ یہ کافر زیادہ ہدایت پر ہے بنسبت اہل ایمان کے، صحیح راستے پر ہے۔ ایسے ہی لوگ لعنت کی ان پر اللہ نے، اور جس پہ لعنت کر دے اللہ تو آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان کے لیے حصہ ہے اللہ کی بادشاہت میں؟ اور اگر ایسا ہوتا تو اس صورت میں نہیں دیتے وہ لوگوں کو تل برابر۔ یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو عطا کیا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے، تو تحقیق عطا کیا ہم نے آل ابراہیم کو الکتاب اور الحکمت، اور عطا کی ہم نے انہیں بڑی بادشاہت، زبردست بادشاہت۔ سو ان میں سے کوئی ایمان لایا اس پر، اور ان میں سے کوئی رکا رہا اس سے، ایمان لانے سے، اور کافی ہے ان کے لیے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ان قریب ہم ڈالیں گے انہیں آگ میں، جب بھی جل جائیں گی ان کی کھالیں، ان کی جلدیں، ہم بدل دیں گے اسے دوسری جلدوں سے اس کے علاوہ، تاکہ وہ چکھتے رہے عذاب کا مزہ۔ بے شک اللہ ہے علم والا، حکمت والا۔ الحمدللہ یہ پاو پارے کا ریویژن ہم نے کیا۔ اب جمعہ کے دن ربع سے نصف تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔